ہمارے ہاں لوگ اقتدار صرف راج کرنے کے لیے لیتے ہیں، حالانکہ اقتدار راج کرنے کے لیے نہیں بلکہ اقتدار تو خدمت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ نام خدمت کا لیا جاتا ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو جناب ہم بہترین سڑکیں بنوا کے دیں گے، جناب علی ہم آپ کو بہترین گھر فراہم کریں گے، ہم راشن سستے کروا دیں گے، ہم بل معاف کروا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور ان تمام باتوں کو صرف ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ جناب علی اقتدار اس چیز کا نام نہیں ہے، اقتدار صرف خدمت کا نام ہے۔ اقتدار اس چیز کا نام ہے کہ میرے پاس صلاحیت ہے انصاف کرنے کی، میں انصاف کروں گا، میرے پاس صلاحیت ہے عدل کرنے کی، میں عدل کروں گا، میرے پاس صلاحیت ہے بہترین مینج کرنے کی، میں مینج کروں گا، میرے پاس صلاحیت ہے ڈیلیور کرنے کی، میں ڈیلیور کروں گا۔ اقتدار تو اس چیز کا نام ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر اقتدار صرف اس چیز کا نام رہ گیا کہ جناب علی سرکاری وسائل کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کو پست کرنا، اسے بدلہ لے رہا ہے۔ اقتدار صرف اس چیز کا نام رہ گیا۔ اقتدار اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اقتدار سیکھنا ہے تو آؤ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وقت کے خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، آپ کی جس وقت دور خلافت تھا تو مدینہ شریف کے باہر ایک شخص تھا، نبینا تھا، بوڑھا تھا، اس کے منہ میں دانت بھی کوئی نہیں تھے اور اس کا والی وارث بھی کوئی نہ تھا، نہ اس کی ماں تھی، نہ اس کا بھائی تھا، بیٹی کوئی بھی نہیں تھا، وہ شخص اکیلا رہا کرتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ شخص میری رعایا کے اندر شامل ہے اور کل قیامت والے دن اس کے بارے میں اگر مجھ سے سوال کر دیا گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح نماز فجر سے پہلے آپ کا روزانہ کا معمول تھا صبح نماز تہجد کے وقت اس شخص کے گھر جایا کرتے، اس شخص کے گھر کی صفائی کیا کرتے۔ یہ کون صدیق اکبر ہے؟ وہی ہے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا، اور صدیق اکبر وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جن کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن دے گا۔ یہ وہی صدیق اکبر ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، اپنے وقت کیا آپ بول لو پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، لیکن گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اقتدار کا اصل مقصد۔ آگے سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح جایا کرتے، اس گھر کی صفائی کیا کرتے، اور جب صفائی کر لیتے تو اس شخص کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے۔ بہرحال کچھ دن گزرے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شروع سے یہ حریص تھے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں سے میں کچھ زیادہ بڑھ سکوں، میں ان سے زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ کیا ہی کمال کا مقابلہ ہے نیکیوں میں یار! اللہ تعالیٰ ایسا مقابلہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا کرے، ایسا جوش و جذبہ کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں پیدا کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کا وصال ہوتا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس جایا کرتے تھے۔ بہرحال جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے بھی صبح کے وقت آپ وہاں تشریف لے گئے، اور جا کر کیا کیا، وہاں جا کر آپ نے صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد آپ نے کھانا اس نبینا شخص کے سامنے رکھ دیا تو تھوڑی سی محبت کا اظہار اور فرمایا اور نوالا توڑ کر اس شخص کے منہ میں کھلانے لگے۔ جس وقت اس شخص کے منہ میں آپ نے نوالا رکھا تو وہ شخص نبینا شخص کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ وہ پہلے والا شخص اس دنیا میں نہیں رہا، وہ پردہ کر گیا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ الفاظ سنے تو آپ کی طبیعت میں جلال آیا، آپ کہنے لگے کہ تو نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دل کا مذاق بنایا، تو نبینا نہیں ہے، تو نے جان بوجھ کے ایسا کیا۔ تو وہ نبینا شخص کہنے لگا کہ بزرگوں میں نبینا ہی ہوں، لیکن آپ کے کھانا کھلانے اور اس کے کھانا کھلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پوچھا کہ کیا فرق ہے؟ وہ نبینا شخص کہنے لگا کہ جس وقت وہ شخص آیا کرتا تھا میرے منہ میں دانت کوئی نہیں ہے، تو وہ شخص اپنے منہ میں نوالا ڈالا کرتا اور اپنے منہ میں چبا چبا کر اس کو نرم کر کے پھر وہ میرے منہ میں نوالا رکھا کرتا تھا، اور وہ کھانا مجھے ہضم ہو جائے۔ میں نے اس طرح پہچان لیا کہ وہ شخص اس دنیا میں نہیں رہا کہ آج اس وقت آپ نے میرے منہ میں نوالا رکھا تو آپ نے سادہ نوالا ہی رکھ دیا۔ اللہ اکبر! یار اقتدار سیکھنا ہے تو ان بزرگوں سے سیکھو، جس وقت ان کی سیرت کا مطالعہ کرو گے پھر اس وقت پتہ چلے گا اقتدار ہے کس چیز کا نام۔ اور آخر میں عوام کے لیے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جناب علی ووٹ جس کو مرضی ڈالیں، آپ کا اپنا حق ہے، اپنی رائے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن کم از کم اس چیز کا خیال ضرور رکھیے گا کہ آپ جس شخص کو ووٹ ڈال رہے ہیں کیا وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ بس اس چیز کا خیال رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ بس اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ایسا شخص ہو کہ جناب علی جو ہمارے ملک کے اندر اسلام نافذ کرے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات لائے۔ اگر ایسا شخص آپ کو نظر آئے تو ایسے شخص کو ضرور ووٹ ڈالیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔